الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ آرزو بھی ہے کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو بھی ہے کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. سنتے ہیں جانکنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، سنتے ہیں جانکنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، پڑھ کے درود ان پہ یہ لمحہ گزار دو، پڑھ کے درود ان پہ یہ لمحہ گزار دو. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے حد فضا میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام حاجی عباد علی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صالح صاحب کے لیے انعقاد پذیر ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 قسم کے مومنین کا بالخصوص ذکر فرمایا. ایک وہ خوش قسمت صحابہ کرام کی جماعت کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور حضور علیہ السلام کی خاطر مال و متاع، اپنے رشتہ دار اور زمین ہر چیز چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی اور مکے سے مدینے چلے گئے. دوسری جماعت جنہوں نے ہر چیز اپنے مہاجر بھائیوں پہ قربان کی، انصار کی جماعت، ان کا ذکر خیر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. اور تیسری جماعت بڑی قابل غور بات، اللہ رب العزت نے اس جماعت کا ذکر فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، ارشاد فرمایا وہ تیسری جماعت بعد میں آئے گی. یا رب العزت اس جماعت کی، ان مومنین کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ارشاد فرمایا میرے محبوب کے ان غلاموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کریں گے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں گے. آج ہم اسال صاحب کے لیے بیٹھے ہیں، مرحوم کی بخشش کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس دعا کا کتنا فائدہ پہنچتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک امام بہقی اس کو شعب الایمان کے اندر لے کے آئے. ارشاد فرمائے کہ ایک دن حضور علیہ السلام جلوہ فرما تھے. حضور نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث. ارشاد فرمایا کہ میت
جب قبر میں جاتی ہے ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ لوگ جاہل ہیں جنہوں نے موت کو سمجھا نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ حضرت اقبال نے اس چیز کو، اس غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ فرمایا کہ یہ اس زندگی کی شام ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بندہ انتقال کرتا ہے، جیسے زمین ایک بندے کے نام ہوتی ہے، انتقال کے بعد دوسرے بندے کے نام ہو جاتی ہے، اسی طرح بندہ اس دنیا کے اندر رہتا ہے، اس کائنات سے اس کی دوسرے کائنات کے اندر منتقلی ہو رہی ہے، وہ انتقال ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مل میتو فی القبر الا کالغریق المتغوص، کہ مرنے والا قبر کے اندر ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کس چیز کی فریاد کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا ینتظر دعوتن تلحقہ من ابن او امن او اخن او صدیق ثقۃ، فرمایا کہ وہ صرف فریاد اور انتظار دعا کا کرتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز و اقارب بہن بھائی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دعا کر دے اس کے لیے پھر اس کا بینیفٹ کتنا ہے قبر کے اندر۔ ارشاد فرمایا اذا لاحقتہ کانت احب الیہا من الدنیا وما فیہا، میرے آقا نے فرمایا وہ دعا جو اس کا بھائی اس کے لیے کر رہا ہے قبر کے اندر اسے دنیا و ما فیہا سب سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا دنیا کی، پوری دنیا کی ویلیو اتنی نہیں ہے اس کی نظر کے اندر، ہزاروں ایکڑ زمین ہو، جو کچھ بھی ہو، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ دے دیا جائے، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بھائی کی دعا سے خوش ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ رب العزت کے حضور آئے گا اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ وہ عرض کرے گا مولا کریم یا ربی انا لی ہذہ، مولا کریم یہ میرے درجات کی بلندی، میرے مقام کی بلندی کس طرح ہے، کس وجہ سے میرے درجے کو بلند کر دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے ھذا، ارشاد ہوگا باستغفار ولدک لک، اے میرے بندے تیرا درجہ اتنا نہیں تھا، تو اتنا نیکوکار نہیں تھا، تیرے عملوں کے اندر گناہ بھی تھے اور دنیا سے جب تو گیا گناہ گار تھا، لیکن تیری اولاد، تیرے عزیز و اقارب تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، وہ دنیا میں تیرے لیے دعا کرتے رہے، میں قبر میں تیرے درجات کو بلند کرتا رہا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں شرح الصدور کے اندر، ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس پہ اللہ نے رحمت فرمائی ہے کہ قبروں کے اندر جائے گی، گناہ گار ہوگی، جس وقت قبروں سے اٹھے گی ایک گناہ بھی ان کے وجود پہ نہیں ہوگا۔ وہ کن لوگوں کے وجود پہ گناہ نہیں ہوگا؟ جنہوں نے زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری، جن کے لیے ان کے عزیز و اقارب دنیا کے اندر اصالہ ثواب کرتے رہے، جن کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ اور لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ ختم درود یہ تو آج کی نئی ایجاد ہے، بریلویوں نے ایجاد کر رکھا ہے، در حقیقت وہ علم سے محروم لوگ ہیں۔ میرے آقا کی بس آخری حدیث پاک، اس کے بعد علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر امام مسلم لے کے آئے، حدیث نمبر 216 ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آقا دو قبروں کے قریب سے گزرے، حضور علیہ السلام نے دیکھا، ارشاد فرما انہما لیعذبان، اے میرے غلاموں یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کی گھوڑی اور جس خچر پہ آپ جلوہ فرما تھے وہ بدک گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر میں انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اب دیکھیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ وہ تو پہلے دنیا سے چلے گئے، میں عالم دنیا میں ہوں، وہ عالم برزخ کے اندر ہیں، وہ کائنات اور ہے، یہ کائنات اور ہے۔ نہیں، ارشاد فرمایا احدہما لا یستتر من البول، ارشاد فرمایا ایک
पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए कब्र में अजाब हो रहा है। और दूसरा शख्स इरशाद फरमाया यमशी बिन नमीमती, लोगों की चुगली किया करता था, इसलिए कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। मेरे आका ने सिर्फ ये चीज मलाहिजा ही नहीं फरमाई, बल्कि जाते हुए इरशाद फरमाया मेरे सहाबा एक छड़ी और तर छड़ी एक ले आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, सहाबा कराम छड़ी को लेके आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फशक्का बिनिस्फैन, दो हिस्सों के अंदर उस छड़ी को तकसीम किया और एक टुकड़े को एक कब्र पे नस्ब फरमाया, दूसरे टुकड़े को दूसरी कब्र पे नस्ब फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नस्ब फरमाया तो सहाबा कराम ने सवाल किया और सवाल करके अहले सुन्नत पे एहसान करके अकीदा हक अहले सुन्नत की तहकीक फरमा दी। और सवाल क्या किया, लेमा सनाता या रसूल अल्लाह, आका ये आपने क्यों किया है कि एक छड़ी के दो टुकड़े करके और एक टुकड़ा एक कब्र पे दूसरा दूसरी कब्र पे। मेरे आका ने फरमाया लअल्लहु अन युखफ्फफ अनहुमल अज़ाब मा लम यबसा। इरशाद फरमाया सहाबा जानते हो किस लिए किया है, मैंने ये तर छड़ियां कब्रों पे नस्ब फरमाई हैं, जब तक ये तर रहेंगी अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और जिक्र खुदा की वजह से अल्लाह कब्रों से अजाब दूर फरमा देगा। अब अजीजान मोहतरम, इस हदीस से साबित क्या होता है कि एक छड़ी वो अल्लाह का जिक्र करती है। कायनात के अंदर युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही है और छड़ी का भी जिक्र करना है, इंसान भी जिक्र करता है। अब छड़ी का जिक्र और है, इंसान का जिक्र और है। जैसे इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान को मिलने वाली किताब कुरान करीम भी सारे कलामों से अफजल है। अब अगर छड़ी के जिक्र से अल्लाह कब्रों से अजाब दूर कर देता है तो अल्लाह ताला हमारे कुरान से भी कब्र से अजाब दूर फरमा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात मरहूम की बख्शिश और मगफरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।